السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے الگ سے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ نفسا فدارأتم، نفسا فدارأتم، فدارأتم دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فدارأتم، فدارأتم یہاں حمزے کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ فدارأتم، فدارأتم، فدارأتم فیہا، فدارأتم فیہا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فدارأتم فیہا، فیہا یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ فیہا واللہ، واللہ میں اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، یا اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے اسے اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ واللہ، واللہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ مخرجم، مخرجم خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ مخرجم را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ مخرجم، مخرجم ما، مخرجم ما میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا، واو، میم، نون، ان 4 حرفوں میں
ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ مخرجم ما، مخرجم ما، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی۔ مخرجم ما کنتم، کنتم میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے، یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ کنتم، کنتم تکتمون، کنتم تکتمون میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کنتم تکتمون، تکتمون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ تکتمون، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔